کہ یہ لوگ اتحادی ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہ سیریس یا سنگین نہیں ہے. یہ جس وقت اسمبلی بنی تھی تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیا حل کریں گے، تو ان کے جو یہ اتحادی ایک دوسرے کے بنے ہوئے انہوں نے کہا ہم لوگ دیکھتے ہیں یا وہ ہمارے پیٹھ میں چھوڑا کھونبے گے یا ہم لوگ کریں گے. تو وہ یہ ان کا حال ہے. یہ ملک کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، ان کی کوئی وہ چیز نہیں ہے. یہاں پہ اس وقت میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے واحد ایک لیڈر ہمیں چاہیے، اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت اس رجیم کی پالیسی نوبیل پیس پرائز کے حوالے سے کیا ہے وہ بھی ہمیں واضح کر دیں، کیونکہ امریکہ نے ایران پہ اٹیک کر دیا تو وہ پالیسی سٹیٹمنٹ بھی قوم سننا چاہتی ہے ان کی زبان سے. بہت شکریہ جی. ڈائریکٹر صاحب کرنا ہے سوال کوشچن لے لیتے ہیں. نہیں، میں صرف اتنا ایک بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں. بلاول بھٹو نے آج فلور پہ غلط بیانی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے نا کیا حملہ کریں. ہم نے سب سے پہلے کہ ہم نے جوائنٹ سیٹنگ بلائی، پارلیمنٹ کو بلایا، اور پارلیمنٹ میں عمران خان نے پورا کیس رکھ دیا. اس میں اس نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، جو پارلیمنٹ چاہتی ہے. جو ڈیسیجن ہوئی تھی وہ پارلیمنٹ کا متفقہ مشترکہ ڈیسیجن تھا. میں اسپیکر سے مطالبہ کروں گا کہ اس کے منٹس ایشو کروائیں. بلاول بھٹو کنفیوز آدمی، آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، ایک دفعہ بجٹ میں اسپیچ کیے، ایک طرف وہ تعریف کر رہے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ جو ہے نا ایگریکلچر کے کسانوں کا بدحال ہے، برا حال ہے اور اس کے استحصال ہوا ہے. بھائی تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم تو حکومت کے اتحادی ہو. اگر تمہیں کوئی کنسرن ہے تو کلوز میٹنگ میں آپ اپنا نقطہ نظر دیا کریں نا. آپ اسمبلی میں عوام کو بھی کچھ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے لیے، صدر آپ کا والد، چیئرمین سینٹ آپ کا، سندھ میں آپ کی حکومت، بلوچستان میں آپ کی حکومت، پورا 50% شیئر آپ کا حکومت میں. کیا یہ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ دوغلی پالیسی، منافقانہ پالیسی نہیں چلے گی. بلاول بھٹو کا رویہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح اچھی انگلش بول کے وہ کوئی بہت بڑا لیڈر بنتا ہے، وہ انگلش بول کے نہیں. لیڈر وہ ہوتا ہے جو جینون لوگوں سے نکلتا ہے، عوام سے نکلتا ہے، جس کو عوام کے مسائل کا ادراک ہوتا ہے. تم ڈبل سٹینڈرڈ کرتے ہو. تاریخ میں جتنی کرپشن کی تعریف کی ہے وہ آپ کے والد صاحب ہے. اگر کسی نے کرپشن کا تصور پیش کرنا ہو، زرداری کا فوٹو لو، کیا سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب کرپشن. زرداری کا چہرہ کرپشن کا چہرہ ہے. تو وہ جو بات کر رہے ہیں، بھائی عمران خان ضمیر کا قیدی ہے. اگر وہ آج جیل میں ہے تو وہ جیل میں اس لیے نہیں ہے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے، اس نے کوئی غبن کیے. وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور جو سیاسی دہشت گردی ہے اس کے خلاف ہو رہی ہے. ہم صرف سمجھتے ہیں کہ عدالتیں صرف میرٹ کے مطابق کیسز دے کے، ہمیں کوئی عمران خان کی ریلیف نہیں چاہیے. ہمیں صرف میرٹ چاہیے، انصاف چاہیے، جسٹس چاہیے. آپ دیکھیں گے عمران خان کل نکلے گا. ہم صرف یہ کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے. آپ کہتے ہو کہ جی ہم جو ہے نا جہاں قیدی کو رہا کرو، قیدی کو رہا نہیں. اب ہم نے تو آپ کی آوازیں سنی ہیں، آپ کی چیخیں سنی ہیں. آپ کی چیخیں تو ابھی تک ہمارے کانوں کے، آپ سب اس کی گواہ ہیں. ہم صرف اور صرف میرٹ پہ، جسٹس پہ، اپنی لیڈر کے لیے اور اپنے تمام لیڈرشپ کے لیے چاہتے ہیں. ہم ایک بات بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی بھی صورت میں پاکستان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. پاکستان ہماری سب سے پہلی ہماری پریورٹی پاکستان ہے. ہم سب نے ادھر زندگی بسر کرنی ہے، یہ ہمارا دھرتی ہے. ہم اپنے ملک کے لیے ہر حد تک جائیں گے. ہم کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کرتے. چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے نوٹس میں لائیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے اسمبلی کی فلور پہ احتجاج کیوں کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا پہ، ایران پہ، اسرائیل کے خلاف آج جو پاکستان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے پی ٹی آئی کی کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ یکسوئی کے ساتھ ہو. ہم سمجھتے ہیں آج پاکستان کی وہ وائٹل ڈپلومیسی پہ اور آج پاکستان کے دفاع کے لیے اور سیکیورٹی پہ جو ہم کوشش کرتے رہے کہ یکسوئی ہو، اس میں پاکستان
तहरीक इंसाफ की इस कोशिशों के बरखिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक दरार डाल दी है। हम असम्बली के फ्लोर पे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने टाइम मांगा, जो कि हमारा हक है। पहली मर्तबा उसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे माइक मिला, और अभी जब की बात शुरू करने लगे कि उसको ख़त्म किया गया, और फिर फ्लोर फाइनेंस मिनिस्टर को दिया गया, जबकि उसका एजेंडा नंबर 3 था, बाद में बात करनी थी। उमर साहब ने ये पॉइंट आउट करना था कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो यकजहती पैदा करे। बावजूद इसके हमने यकजहती के लिए कोशिश की कि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी बका का सवाल है, ये पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है। पाकिस्तान का जब सवाल आ जाता है तो उस पर सियासत ना करो। आज आप लोगों ने पाकिस्तान पर सियासत की, जो बहुत गलत है। आज आपने पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे सियासत की। हम आपको इतना पॉइंट आउट करना चाह रहे थे कि इंडिया, अगर आप समझते हैं कि वो हार चुका है, तो वो हारे हुए इंडिया ने 49 ममालिक के दौरे किए, 6 ग्रुप बनाए, और 6 के 6 ग्रुप अपोजिशन से गए। आपने तो एक ग्रुप भी नहीं बनाया, आप तो खुद गए। और आपकी डिप्लोमेसी, हम नहीं चाहते पाकिस्तान किसी फोरम पे नाकाम हो। हम चाहते हैं पाकिस्तान की कामयाबी हमारी कामयाबी है, अवाम की कामयाबी, जमहूरियत की कामयाबी है, इस ईवान की कामयाबी है। लेकिन आपकी किसी भी मुलाकात पे कोई जॉइंट प्रेस रिलीज़ नहीं आया। जिसके साथ आप मिले उसने आपके साथ खड़े होकर के आपका प्लीज सपोर्ट नहीं किया, जो हम समझते आपकी नाकामी थी। आपने अपोजिशन का एक मेंबर साथ नहीं रखा। हम फैसला करते आपके साथ जाना है कि नहीं, और हम ये भी फैसला करते कि हम खुद जाए। लेकिन इंडिया से आपने करना था। अगर इंडिया 49 कंट्रीज़ के लिए 6 ग्रुप बनाते तो आप 100 ममालिक के लिए 12 ग्रुप बनाते। हम उससे ज़्यादा स्ट्रगल करते, वो हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है, हम ज़्यादा करते। मैं उनको एक बात याद दिलाऊं, पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जब सबसे ज़्यादा इशू आ गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस हुई, तो नेहरू वज़ीर आज़म था। नेहरू ने जब सबसे पहले कैबिनेट का इजलास करना था तो उसने इजलास की सदारत नहीं की। उसने लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि आज आप आ जाओ और मेरे कैबिनेट की आप सदारत करें। माउंटबेटन खुद हैरान हो गया कि नेहरू मुझे क्यों कहता है। उसने कहा अब आप तो मैं वाइसराय इस तरह नहीं रहूँ, आप वज़ीर आज़म हैं। उसने कहा नहीं, हम हमेशा एहतजाज करते थे आप लोगों के ख़िलाफ़, लेकिन आज जब मैं वहाँ बैठ कर के सदारत करूँगा, मैंने अपने लोगों को इकट्ठा करना है। उनके दिल में ये बात ना आए कि मैं उसको इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ और इनको अलग करने को कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सदारत करें ताकि आप हमारे लोगों को इकट्ठा करें। ये इंडिया की लेगेसी उनको मिली है, और हमने आपके साथ कोशिश की। और आपके साथ नहीं, ये हम मुल्क के साथ कर रहे थे, अवाम के साथ कर रहे हैं। वरना हम नहीं समझते कि तुम में से एक के पास भी अवाम का मैंडेट है कि इस हाउस में रहे। और हम सही गए, अगर आपके पास अवाम का मैंडेट होता तो आप पाकिस्तान पे सियासत न करते, आप पाकिस्तान और पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठा करते। ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, ना कि अपोजिशन की। जबकि हम ये रोल प्ले करते हैं कि पाकिस्तान के लिए हम इकट्ठे हों, ईरान पे हम इकट्ठे हों, कश्मीर पे हम इकट्ठे हों,